بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا ہم اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے جب ہم آپ کی اور ہماری روحیں قیامت تک جتنے انسان ہیں ان سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس وقت ہمارے اللہ نے کہا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، نہ وہاں ہمارے پاس ڈگری تھی، نہ وہاں ہمارے پاس ڈاکٹری تھی، نہ ہمارے پاس گھر والے تھے، نہ دنیا کا کوئی ساز و سامان تھا، نہ دنیا کی کوئی چیزیں تھیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہاں پر صرف ہم تھے اور ہمارے پروردگار تھے۔ اس وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایک ہستی نے کہا بلا بے شک پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، آدمی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ ایک ہونے کا میرے دوستوں میرے بزرگوں وہاں پر اقرار کر لیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، پھر فرمایا دوسرا، آدمی دنیا سے جاتے وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں وہاں پر اپنے رب کا اقرار کر لے گا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر لکھا ہے، فرعون جس وقت پانی میں ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لایا۔ تو میرے دوستوں کیوں لایا؟ اس لیے کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا، وہاں کے عذابات کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لایا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اب اس کا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے۔ میرے دوستوں فرمایا عالم ارواح میں ہم نے اقرار کیا، مرنے کے بعد اقرار کیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ دو معتبر نہیں ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی جو بیچ کی زندگی ہے اس کے اندر رب کو پہچان کر زندگی گزارا، وہ زندگی معتبر ہے، وہ ایمان لانا معتبر ہے، وہ ایمان لانا کامیاب ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارا یقین ہے یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں مومن کا یہ کام ہے غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، کافر کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ الحدیث نے لکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو اگر کوئی دنیا کے اندر سنگ والی بکری بے سنگ والی کو ماری ہے تو فرمایا کل آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بے سنگ والی کو سنگ دیں گے، سنگ والی کو مارنے لگائیں گے۔ کیوں میرے دوستوں؟ بدلا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھ لو یہاں پر معافی مانگ لو، اگر کسی سے کچھ کیے تو معافی مانگ لو، آخرت کے اندر نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، وہاں تو صرف تمہارے اعمال ہوں گے اور فیصلہ کرنے والے اللہ ہوں گے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس کا یقین کیسا تھا، اس کا ڈر کیسا تھا؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، تاجدار مدینہ صحابہ اکرام کو فرمایا اگر میں کسی کو کچھ تکلیف دیا ہے تو اس کا بدلہ لے لے آج مجھ سے۔ تو میرے دوستوں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دیا، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے باخوشی بدلہ لے سکتے ہیں۔ پورے صحابہ میرے دوستوں میرے بزرگوں دیکھنے لگے، فرمایا حضور نے ان کے قریب آئے، کہا آپ مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضور علیہ السلام سے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے ایک تیر سے جو ہے نا میری پیٹھ کے اندر چبایا ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی، میری یہ خواہش میرا یہ بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی آپ کے جسم کے اوپر چادر نہ رہے، میں بھی آپ کو پیٹھ کے اوپر کوئی چیز چھپاؤں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس وقت تاجدار مدینہ آگے بڑھے، پورے صحابہ دیکھ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹایا، وہ صحابی آگے بڑھے، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے بدلے کے بارے میں یہ کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آپ اور میں آج صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنوں کی بڑی چھوٹی باتیں کر دیتے ہیں، کبھی یہ احساس بھی نہیں کرتے کہ میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی کیا۔ روح المعانی کے اندر ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ابن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کے منہ کے سامنے کوئی ایسی بات کہنا کہ اسے تکلیف ہو تو فرمایا یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے، منہ کے سامنے۔ تو میرے دوستوں کسی کو تکلیف ہو، دل آزاری ہو تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر میں دونوں میں بات بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ اب عمر میں میرے میں دونوں میں بات بڑھ گئی، عمر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے۔ تو میرے دوستوں اللہ کے نبی نے عمر کو بلایا، اس وقت عمر تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام غصے کی وجہ سے میرے دوستوں چہرہ لال پڑ رہا تھا۔ ابو بکر نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ میری غلطی ہے، عمر کو معاف کر دیجئے، میری غلطی ہے۔ اب عمر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر یاد رکھو جس وقت میں اکیلا تھا مجھے کوئی ساتھ نہیں دیا ابو بکر کے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ یقین تھا آخرت کا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے اگر ہم کسی کو کچھ کہہ دیے، کسی کو کچھ بول دیے تو آج دنیا کے اندر ہم معافی مانگ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں
لوگوں اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو معاف کرتا. اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے.